الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم و معزز مصلیان جامع مسجد، جیسا کہ آپ کو اس سے قبل بھی بتلایا گیا اور قرآن کریم کی مختصر سی سورت کی 2 آیتیں اور 1 آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا گیا، اسی کے متعلق آپ سے گفتگو چل رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر کے بیان کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا۔ ان کا استثناء کر دیا اور بتلا دیا کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر کامیابی و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعمال صالحہ کرے۔ اب میں اس بات کو مثال سے سمجھاتا چلوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب نصیحت آمیز واقعہ بیان فرمایا اور اس کا نتیجہ نکالا ہے کہ ایک روز سلطان محمود غزنوی مزدور جیسی سادی سی پوشاک بدل کر قلعے سے نکلے۔ بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ اکثر بیشتر عامیانہ لباس پہن کر شہر کی گلی کوچوں میں پھرا کرتے تاکہ رعایا کے حالات کا علم ہوتا رہے کہ کہیں پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ چنانچہ ایک رات سلطان السلطنت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ 5 چور بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ شاہ نے ان کی حیت دیکھ کر بھانپ لیا اور خریمہ خریمہ ان کے پاس جا پہنچے۔ ان 5 چوروں نے اس شخص یعنی بادشاہ کو قریب آتے دیکھ کر سوال کیا، اے اجنبی تم کون ہو؟ سلطان نے دانائی سے جواب دیا کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ چوروں نے گمان کیا کہ یہ بھی چور ہی ہوگا، چنانچہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ تم بھی شریک رہو۔ 5 سے 6 بھلے۔ ایک چور کہنے لگا کام تقسیم کر لو، جو جس فن میں مہارت رکھتا ہو وہ اپنی صلاحیت بتا کر ذمہ داری اپنے سر لے لے۔ ایک بولا میرے ناک میں تاثیر ہے کہ میں سونگھ کر یہ بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں پر ہے۔ دوسرا بولا میرے بازو میں طاقت ہے، کتنی ہی مضبوط دیوار کیوں نہ ہو میں نقب لگا دیتا ہوں۔ تیسرا بولا میری آنکھوں میں یہ صلاحیت ہے جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں، دن کے اجالے میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ چوتھا بولا میرے کانوں میں استعداد ہے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر یہ بتا سکتا ہوں کیا کہہ رہا ہے۔ 5واں بولا چاہے کتنی ہی بلند عمارت کیوں نہ ہو میں اس پر کمند پھینک دیتا ہوں۔ 5واں چور اپنی اپنی صلاحیت بتانے کے بعد سلطان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے اجنبی ساتھی تم بھی اپنی صلاحیت کا اظہار کرو تاکہ اسی کے مطابق ذمہ داری تمہیں بھی سونپ دی جائے۔ سلطان السلاطین محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے رازدارہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا، میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ جب میں رحمت خسروانہ سے اسے ہلا دیتا ہوں تو مجرم کی جان بخش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 5 چور زبان ہو کر بول اٹھے،
کہ بس ہمارے سردار تو آپ ہی ہیں، چوری کا کام تو ہماری صلاحیتوں سے مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر ہم پھنس گئے تو چھڑانے کا فن آپ کے پاس ہے۔ چنانچہ چوری کے مقام اور جگہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ مختلف آراء کے بعد یہ طے پایا کہ آج بادشاہ کے خزانے پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ بار بار چوری کرنے سے بہتر ہے ایک بار ڈھنگ سے خالی کر لیا جائے تاکہ خوب مال ہاتھ آئے اور اس دراز تک آرام سے بسر کر سکیں۔ آج چوری کی تمام تر صلاحیتیں بھی مجتمع ہیں اور انجام بس سے بے فکری بھی ہے۔ راہ میں چلتے چلتے ایک کتا بھوکا۔ کتے کی آواز شناخت کرنے والے سے کہا گیا، بولو کتا کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سننے اور جاننے کے بعد بھی چلتے رہے۔ کسی ساتھی پر کوئی خوف و وحشت سوار نہ ہوئی اور خزانے کی حرص و طمع نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور سنی بات سنی کر دی۔ جیسے ہمارے قلوب کا حال ہے کہ دنیا کی مصنوعی چمک دمک سے ایسے مانوس ہو گئے، مادیات کے حصول اور ان کی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے ہیں کہ آج قرآن و حدیث کی تفاسیر و مطالب اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے قبر و حشر کے تذکرے بھی ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ بہرحال چوروں کی جماعت رواں دواں محل کے قریب پہنچی تو کمند پھینکنے والے نے پونچھ پھینکا، ناک سے سونگھ کر بتانے والے نے خزانے کا پتہ بتایا، نقب زنی کرنے والے نے نقب لگائی، الغز مال لوٹ کر واپس مقررہ مقام پر پہنچ کر تقسیم کی اور اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑی چوکسی سے ہر ایک کے پتے و ٹھکانے کو بغور جانچ لیا اور واپس محل تشریف لا کر حفاظتی دستوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں مقام سے فلاں فلاں شخص کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کرو۔ چنانچہ موقع پر سرکاری دستوں نے جا پہنچا اور شاہ کے روبرو لا کھڑا کیا، اس حال میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ذلت کے ساتھ درباریوں کے بیچ کھڑے رہے۔ بادشاہ نے جلاد سے مخاطب ہو کے یوں کہا، یہ 5 آدمی وہ ہیں جنہوں نے رات شاہی خزانہ لوٹا ہے اور میں خود اس پر گواہ ہوں، جرح کی ضرورت نہیں، اس لیے ان کو پھانسی دے دو۔ جلاد نے پیغام ان کو سنایا کہ شاہی خزانہ لوٹنے کے جرم میں، شاہی خزانہ لوٹنے کے سبب بادشاہ نے تمہارے لیے پھانسی کا حکم جاری کیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو حواس باختہ ہو گئے، کلیجہ منہ کو آنے لگا، چہرہ پھک پڑ گیا، کاٹو تو خون نہیں۔ ایک ان میں سے بولا کہ پھانسی تو ہمارے لیے طے ہو گئی، مگر ہم سلطان سے قدر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم بادشاہ سلامت سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش کی تکمیل کے طور پر تمنا پوری کی گئی۔ چنانچہ جب ان لوگوں کو لایا گیا تو ایک ان میں ہنس رہا تھا اور باقی 4 غمزدہ تھے۔ اس سے پوچھا گیا، تیری موت قریب ہے؟ اور لبوں پر مسکراہٹ چمانہ دارد کہنے لگا، اے سلطان، رات کو دیکھ کر دن میں پہچاننے والی میری آنکھ نے آپ کو پہچان لیا ہے، یقیناً آپ وہی ہیں جو رات ہمارے ساتھ تھے۔ بس پھر کیا تھا، پانچوں کے 5 دستے بستہ شاہ سے عرض کرنے لگے، اے بادشاہ، بے شک ہم مجرم ہیں، مگر رات آپ نے فرمایا تھا میری داڑھی میں یہ کمال ہے، اگر میں رحمت کی وجہ سے اسے ہلا دوں تو مجرم کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ بس اے بادشاہ، ہم 5 اپنا اپنا کام کر چکے ہیں، اب آپ کا کام باقی ہے، للہ ہم اللہ پر رحم کیجئے، اللہ کے واسطے ہمیں بخش دیجئے، ہماری جان کو بنی ہے، اور بس جلدی اپنے کمال کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ تم جن چیزوں کو کمال سمجھ رہے ہو، بادشاہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، جن چیزوں کو تم کمال سمجھ رہے تھے، لوٹنا، نقب لگانا، جانور کی زبان کو سمجھنا، سونگ کر خزانے کا پتہ معلوم کرنا، اس کمال کا انجام تمہارے سامنے ہے کہ تم پر آج ذلت سوار ہے اور تم موت کے منہ میں ہو۔ بس ایک آنکھ تھی جس نے ہمیں پہچان لیا، اس آنکھ کی معرفت کی وجہ سے جاؤ ہم تمہیں یہاں کر رہے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے
اس سے نتیجہ یہ نکالا جو آنکھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گی وہ آنکھ تو عذاب الہی سے بچ سکے گی، لیکن جو لوگ بڑی بڑی ڈگریوں کے حصول ہی کو کمال تصور کر رہے ہیں، مال و دولت کی لٹوں سے گھسو، حسب و حرام کمال کو توڑنا، جھوٹ بولنے کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا ہی کمال کا انحصار خیال کیے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ جس قلب و نگاہ نے رب حقیقی کو پہچان لیا، نفسانی خواہشات کو سنت رسول کے لیے قربان کر دیا، وہی اصل کامیابی ہے۔ آج خطیب یہ پیغام دینے کے لیے آیا، احسان ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہر بات کھول کھول کر بیان فرما دی۔ یہ گمراہ قوم، کفار و مشرکین جو اللہ کی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا نہیں مانتے اور اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اعتماد نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جو مر گیا وہ گل سڑ گیا، مٹی ہونے کے بعد زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے عقیدے کا یہ الجھ بیج میں سمجھ میں نہیں آتا، اور آج مجھے پیچیدہ افسوس امت کے ان ننھالوں پر ہوتا ہے جو بے دینی، جہالت اور لا علمی کے سبب خود اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان تمام منکرین بعد الموت کے سائنس دانوں اور عقل مندوں کو قرآن و حدیث کے واسطے سے علم نبوی کی روشنی میں یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے علوم کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقل بدلائل کی حاجت نہیں، بلکہ منکرین بعد الموت، بعد الموت خود اپنے وجود میں غور کرے کہ مٹی کا پتلا جس کو انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس وسیع و عریض کائنات میں آنے سے قبل ماں کے پیٹ میں 4 انگل کا انسان تھا۔ اس سے پہلے انسان پانی کے 2 گندے قطروں میں تھا، اور قطروں میں آنے سے قبل غذا کے اندر تھا، اور غذا اور خوراک کھانے سے ہی منی بنتی ہے، اور غذا میں آنے سے پہلے زمین کے مختلف حصوں میں تھا، گویا کہ پورے عالم میں بکھرا پڑا تھا۔ ہواؤں کے جھونکوں میں یہ انسان تھا، چاند کی چاندنی میں یہ انسان تھا، سورج کی شعاعوں میں اور بادلوں کی گرج میں یہ انسان تھا۔ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور کائنات کے ہر شے کو اس کے اپنا تعاون غذا کی صورت میں دے رہی ہے۔ بادل پانی برسا رہا ہے، چاند اور سورج کھیتی کو پکا رہے ہیں، ہوائیں سبزی اور شادابی کی فضا ہموار کر رہی ہیں، زمین غلہ اگا رہی ہے اور اپنے اندر سے سونے چاندی کی کانیں نکال رہی ہے۔ تو وہ خدا جتنے تجھ کو کروڑوں ذرات سے نکال کر، ہواؤں سے چھڑا کر، بادلوں سے نچوڑ کر، سمندروں سے سینچ کر، غلوں سے چن کر، غرض یہ کہ کائنات کی بے شمار مخلوقات سے سمیٹ کر تجھے ایک حسین معصوم صورت والا بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو کیا وہ تجھ کو پھر پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے بنسبت بار اول کے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو اس رحیم و کریم ذات کی کہ اس نے اتنی نعمتیں اور احسانات کرتے ہوئے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ ہم کفران نعمت ہماری تباہی کا پیشہ خیمہ نہ بن جائے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں بڑی سختی کے ساتھ الفاظ ارشاد فرمائے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا ناشکری کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر گزار نہیں بنو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا، لیکن اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ان عذاب ربک لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہے۔ ذرا غور کریں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں،
اللہ کی وحدانیت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، مشکل کشا اللہ کے علاوہ دوسرے کو مانتے ہیں، ارے اس رب کا شکر کرو جس رب نے تجھے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ایک خوبصورت حسین و جمیل بنایا۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ان کا خلاصہ اور لب لباب ہی ہے کہ انسان کا عقیدہ صرف اللہ کی ذات سے وابستہ ہو، کامیابی و ناکامیابی کا مدار صرف اعمال ثانیہ ہے، اور اگر